وہ یہ ہے کہ عالم ارواح، اس کے بعد عالم دنیا اور عالم برزخ، اور آخری مرحلہ عالم آخرت ہے۔ اس کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم مرحلہ، اہم بات یہ ہوگی کہ کیا عالم ارواح جس میں ہماری روحیں موجود رہی ہیں اس کا تعلق اس عالم دنیا کے ساتھ ہے یا نہیں، اور اس عالم دنیا کا تعلق عالم برزخ کے ساتھ ہے یا نہیں، اور عالم برزخ کا تعلق عالم آخرت کے ساتھ ہے یا نہیں۔ اور یہاں پر ایک بات یہ ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ عالم برزخ ہے جس کو جہان کہا جاتا ہے۔ عالم اور عالم ان دو چیزوں میں بڑا فرق ہے، چونکہ ہمارا جو بر صغیر کا معاشرہ ہے، جو عربی نہیں جانتے، عربی زبان سے واقف نہیں ہے، اس سے واقفیت نہیں ہے، تو وہ یہ بولنے میں غلطی کرتے ہیں کہ عالم کو عالم کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں جہاں کو، اور عالم کہتے ہیں علم کا جاننے والا۔ کوئی عالم دین ہے اس کو عالم کہتے ہیں، عمومی طور پر ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عالم ہے ہمارے، یہ عالم نہیں ہوتا، عالم جہاں کو کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں اس کو جو علم رکھنے والا ہو اس کو عالم کہتے ہیں، اور جو جہاں ہو اس کو عالم کہتے ہیں۔ ایک یہ چیز۔ اب آئیے سب سے پہلا مرحلہ انسان کی تخلیق کا، اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ جب اللہ رب العزت نے ملائکہ سے، فرشتوں سے یہ کہا کہ میں اس زمین پر ایک جانشین پیدا کرنے والا ہوں، ایک مخلوق کو، ایک قوم کو پیدا کرنے والا ہوں، ایک امت کو پیدا کرنے والا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اب اللہ رب العزت نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں نے اس زمین میں ایک جانشین، ایک قوم، ایک امت کو پیدا کرنا ہے، تو فرشتوں سے یہ کہا کہ میں اب پیدا کرنے لگا ہوں۔ اب یہاں پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ، جب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں کسی امت کو، ایک جانشین کو اس دنیا میں پیدا کرنے والا ہوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ساتھ مشورہ کیا کہ اللہ رب العزت فرشتوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پیدا کرنے والا ہوں، اب تم مجھے یہ بتلاؤ کہ یہ بہتر ہوگا یا نہیں۔ یہ انتہائی غلط نظریہ ہے جو اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں رکھا گیا ہے، اس لیے کہ میں اور آپ ہیں، ہمیں قرآن پاک میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، دنیاوی معاملات میں جب بھی تم کوئی معاملہ کرو گے، کوئی فیصلہ کرو گے، تو لازماً اپنے دوست احباب سے جو بہتر علم رکھتے ہوں، بہترین رائے دیتے ہوں، آپ کے متعلق اچھا فیصلہ کر لیتے ہوں، ان سے مشاورت کر لیں کسی بھی معاملے میں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یہ ہمیں حکم ہے، اور اللہ کی ذات اس سے بری ہے، اس لیے کہ میں اور آپ اگر کسی سے مشورہ کرتے ہیں، میں آپ کو مثال دوں، اگر میں کپڑے کا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کسی سے مشورہ کروں، تو میں کیا کسی مزدور سے مشورہ کروں گا؟ کیا میں کسی مستری سے مشورہ کروں گا؟ نہیں، میں اس سے مشورہ کروں گا جو کپڑے کے بارے میں بہتر جانتا ہوگا، کیونکہ وہ مجھے بہتر بتا سکتا ہے کہ کپڑے میں کون سا کپڑا اچھا رہے گا، کپڑے میں کتنا منافع ہوگا، کس طرح نقصان ہوگا، اس کی آگے بیچنا کیسے، اس کی خریداری کیسے کرنی ہے، وہ ساری ڈیٹیل مجھے بتائے گا، مجھے مشورہ دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مجھ سے بہتر جانتا ہے، تو میں کپڑے والے سے ہی پوچھوں گا۔ اب اللہ رب العزت کی ذات وہ ملائکہ کی خالق ہے، اب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جو خالق ذات ہے وہ اپنی مخلوق سے مشورہ کرے کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، کیا یہ کام بہتر ہے یا نہیں؟ کیا یہ اللہ رب العزت کی ذات میں گستاخی نہیں ہوگی؟ بلکہ یہ کہنا کہ اللہ رب العزت نے ملائکہ سے یہ مشورہ کیا انسان کے بارے میں، تو یہ اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں کہتا ہوں کن ہو جا تو فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کسی سے مشورہ نہیں کرتے، اللہ رب العزت کی ذات بہتر جانتی ہے۔ اور آگے دیکھیے اسی آیت میں کہ جب فرشتوں نے یہ کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد، کیا اللہ اس مخلوق کو، اس قوم کو تو پیدا کرنے والا ہے جو زمین میں فساد پھیلائے گی، جو فتنہ پھیلائے گی،
گناہوں سے اس دنیا کو بھر دے گی، ہر طرف گناہ ہی گناہ ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ حجر اسود یہ جنت کا پتھر ہے، جنت سے آیا ہوا ہے، جب آیا تھا تو دودھ کی طرح سفید تھا، لیکن بنی آدم کے گناہوں نے کو اس نے اپنے اندر جذب کر لیا، اب یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے اس کا رنگ تبدیل ہو کر کالا ہو چکا ہے۔ اور اسی لیے دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہو تو آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت سے اللہ رب العزت اس کے تمام گناہ چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اسی لیے فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ یہ انسان گناہ کرے گا، فتنہ پھیلائے گا، فساد کرے گا، اس کو کیوں پیدا کرتے ہو؟ تو اللہ رب العزت نے اس نظریے کو مات دی تھی کہ اللہ رب العزت کسی سے مشورہ کرنے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ملائکہ سے یہ کہا تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں کی جماعت میں بہتر جانتا ہوں کہ کون سا کام اچھا ہے اور کون سا کام برا ہے، اور تم نہیں جانتے اس کے بارے میں۔ اب یہاں پر یہ ہو گیا اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا ایک نظریہ کہ میں نے ان کو پیدا کرنا ہے وہ ہمارے سامنے بیان کر دیا۔ اب آئیے عالم ارواح کی طرف، جہاں سے انسانیت کا آغاز ہوتا ہے، انسان کی روح کا جہاں پیدا کی گئی۔ اور آج بھی جو لوگ اس دنیا میں نہیں آئے، جنہوں نے قیامت تک اس دنیا میں آنا ہے، ان کی روحیں ابھی بھی عالم ارواح میں موجود ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے میں اور آپ جب اس دنیا میں نہیں آئے تھے، اس کائنات ابھی وجود میں بھی نہیں آئی تھی، اس وقت اللہ رب العزت نے تمام روحوں کو پیدا فرمایا جس نے اس دنیا میں آنا تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری شخص جس نے قیامت کی صبح تک آنا ہے، تمام کی روحوں کو اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں جمع کیا اور فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ۔ اب نبی علیہ السلام سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی امت کو یہ بات بتلا دیجئے، ان کو یہ یاد دہانی کروا دیجئے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے بنی آدم کی، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا کیا ہے۔ اب یہ بات بتلاؤ کہ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ تمہاری نفسوں پر، تمہاری جانوں پر، تمہارے جانتے بوجھتے ہوئے، تمہارے ذی شعور ہوتے ہوئے ہم نے آپ سے ایک وعدہ لیا تھا، آپ سے ایک عہد کیا تھا۔ وہ کیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ عالم ارواح کا تذکرہ ہے، یہ پہلا عالم ہے جہاں پر انسان کی تخلیق کا آغاز ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں سے، روحوں سے سوال کیا تھا، ہماری روحوں سے سوال کیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو ہم سب نے اس وقت کہا تھا کیوں نہیں ہے اللہ، شہیدنا، تو ہمارا رب ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، ہم اس پر گواہ ہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمیں پالنے والا ہے، تو ہی اس جہان کو پیدا کرنے والا ہے۔ فرمایا قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ اب آپ کو دنیا میں یہ یاد دہانی اس لیے کروائی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن آؤ اور ہمارے سامنے یہ بہانہ لے کر آ جاؤ کہ اللہ ہمیں تو تیرے دین کی خبر نہیں تھی، ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ کوئی رب بھی ہے، ہمیں معلوم نہیں تھا کوئی دین بھی ہے، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ نمازیں بھی پڑھنی ہیں، ہمیں اتنا علم نہیں تھا۔ تو قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ہم نے تمہیں دین بھی پہنچا دیا تھا۔ اس آیت میں یہی سبق ہے کہ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ اس دنیا میں ہم نے تمہیں بتلا دیا کہ عالم ارواح میں تم نے اس چیز کا اقرار کر لیا ہے کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، اب دنیا میں صرف اور صرف حکم چلے گا تو رب کریم کی ذات یعنی میرا حکم چلے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا فرمان تھا۔ یہ ہو گیا عالم ارواح کا ایک مجلس ہو گئی، ایک کانفرنس ہو گئی۔ اب دوسری مجلس اللہ رب العزت نے لگائی انبیاء کی، اس کا نقشہ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں اس طرح کھینچا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب انبیاء کو، رسول کو، پیغمبروں کو اللہ رب العزت نے اپنے سامنے جمع فرمایا اور کہا کہ میں تم سے ایک وعدہ کرتا ہوں، مجھ سے ایک عہد کرو
کہ میں تمہیں زمین پر نبی بناؤں گا، میں تمہیں زمین پر پیغمبر بناؤں گا، رسول بناؤں گا، اور ساتھ میں یہ بھی ہوا کہ میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، میں تمہیں حکمت بھی دوں گا، دانائی دوں گا، فصاحت و بلاغت عطا کروں گا، تمہیں طاقت بھی دوں گا، تمہاری زبان میں تاثیر بھی پیدا کر دوں گا۔ لیکن اس بات کو ذہن میں ڈال لینا کہ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے درمیان ایک رسول آئے گا، مصدق لما معکم، جس کی تم نے تصدیق کرنی ہے، وَلَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اور تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اس کی مدد کرنی ہے۔ اور ثم جاءکم رسول، یہاں پر رسول سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مراد ہے۔ آج میں اس کو مختصر سے جملے میں اگر اس آیت کا مفہوم نکالوں، ایک تو میثاق ہوا، عہد ہوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ انبیاء کا، دوسرا شان مصطفیٰ کا یہاں پر ایک بڑا پہلو ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر ہم شان مصطفیٰ کے حوالے سے دیکھیں، ہم دنیا میں کانفرنسیں کرتے ہیں، سیرت النبی کے نام سے محفلیں ہوتی ہیں، بے شمار شان مصطفیٰ کے نام سے ہم محفلیں کرتے ہیں، تو یہاں پر اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں بھی یہ ایک کانفرنس، ایک محفل لگائی، جس میں سامعین انبیاء تھے، مقرر خدا تھا، اور موضوع شان مصطفیٰ تھا، کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی کہ اگر کسی نبی کے ہوتے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو تم نے اپنی شریعت کو چھوڑ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنانا ہے، اور صرف ایمان نہیں لے کر آنا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں آگے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اتنا کافی نہیں ہوگا۔ وَلَتَنْصُرُنَّ، آپ نے اس نبی کی مدد بھی کرنی ہے، اس کی ہیلپ کرنی ہے، اس کی تبلیغ میں، اس کے عمل کروانے میں، لوگوں کو دین کی طرف لانے میں بھی تم نے اس کی مدد کرنی ہے۔ اب یہاں پر ایک پہلو یہ آتا ہے، ہمارے سامنے ایک مسئلہ آتا ہے کہ عموماً ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ دین کی تبلیغ کا کام، اسلام کی تبلیغ کا کام یہ علماء کا کام ہے۔ یہ علماء کا صرف کام نہیں بلکہ یہ پوری امت کا کام ہے کہ جہاں بھی اس کو موقع ملے وہ دین کی تبلیغ کرے، صرف علماء کا کام نہیں۔ اسی لیے ڈاکٹر اسرار الحق صاحب کا ایک جملہ مجھے بڑا خوبصورت یاد آیا، انہوں نے کہا تھا کہ آج ہم کہتے ہیں کہ مولوی کرتے ہیں کہ یہ مولوی پروفیشن ہم نے خود بنایا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں جنازہ پڑھائے وہ بھی مولوی پڑھائے، نکاح بھی مولوی پڑھائے، امامت بھی مولوی کرے، خطابت بھی مولوی کرے، ہر کام مولوی کرے گا، دین کے حوالے سے جو ہوگا وہ مولوی کرے گا۔ اسلام میں کوئی یہ تصور موجود نہیں ہے، اسلام میں مولوی پروفیشن نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ نکاح ہو، جو قریبی رشتہ دار ہو، بیٹے کا نکاح ہے باپ نکاح پڑھائے، جنازہ ہے، حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کا کوئی رشتہ دار، کوئی قریبی فوت ہو جائے تو جتنا اس کا قریبی ہو وہ اس کا نماز جنازہ پڑھائے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص قریبی، اپنے قریبی دار کی، اولاد کی، باپ کی، بیٹے کی، ماں کی اگر کوئی نماز جنازہ پڑھائے گا تو جو دل سے دعا، اپنے بیٹے کے دل سے جو اپنی ماں کے لیے جو دعا کی تاثیر ہوگی وہ کسی مولوی کے دل میں نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ بیٹے کے دل میں جو ماں کی محبت ہے وہ مولوی کے دل میں نہیں ہو سکتی۔ جو نکاح کے دوران جو دعائیں باپ اپنی بیٹی کے لیے مانگے گا وہ مولوی اس طرح نہیں مانگے گا، اس لیے کہ مولوی کے دل سے دعا مانگے گا، لیکن جو محبت، جو تاثیر اللہ رب العزت نے باپ کے دل میں رکھی ہے وہ کسی اور کے دل میں نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے فرمایا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان تو لے آئے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اب آپ نے اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ مدد ہم کیسے مدد کریں گے؟ ایک تو ہو جائے بلغوا عنی ولو آیہ، یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارے پاس کوئی ایک آیت بھی آ جائے تو تم نے اس کو آگے پہنچانا ہے۔ اس میں کسی مولوی کو کوئی حکم نہیں ہے، اس میں کسی امام کو، کسی خطیب کو کوئی حکم نہیں ہے کہ صرف خطیب ہوگا، مولوی ہوگا، امام ہوگا وہ لوگوں تک پہنچائے گا۔ اس میں بلغوا جمع کا صیغہ ہے، پوری امت اس میں شامل ہے۔ بلغوا عنی ولو آیہ، اگرچہ ایک آیت بھی تمہارے پاس آ جائے تو تم نے اس کو آگے پہنچانا ہے۔ اب یہاں پر پہلے اللہ رب العزت نے تمام روحوں کو، ارواح کو جمع کر کے ان سے عہد لیا، پھر انبیاء سے بھی عہد لے لیا۔ اب یہاں پر ایک حدیث ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عموماً یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کب عطا کی گئی، نبی کب بنائے گئے؟ ایک ہے دنیا میں نبوت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں عطا کی گئی، لیکن جب عالم ارواح کا تھا اس وقت سے، اور حدیث ہے، حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت، آپ کو نبی کب بنایا گیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس مٹی سے بنایا گیا تھا وہ مٹی ابھی پانی اور کیچڑ گاڑا بنایا گیا تھا، وہ ابھی بن رہا تھا، یعنی ابھی انسان کا جسم بنا ہی نہیں تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا، یعنی عالم ارواح میں ابھی جسم نہیں بنائے گئے تھے، اس کے باوجود تمام انبیاء کو اللہ رب العزت نے چن لیا تھا ان ارواحوں میں، روحوں میں، اور ان کو جمع کیا اور ان کی الگ مجلس لگوائی کہ یہ نبی ہیں۔ اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں لوگ یہ کہیں گے کہ اللہ تو ہمیں 2 موتیں پہلے دے چکا ہے، 2 موتیں ہمیں دے چکا ہے۔ اب آخرت میں جب جو جہنمی ہوں گے وہ یہ عرض کریں گے اللہ کے ہاں کہ اب ہمیں ایک اور موقع دے دے، پہلی موت تو نے دی، پھر زندگی دے دی، پھر تو نے موت دے دی، پھر زندگی دے دی، اب آخری موقع دے دے کہ ہمیں موت دے دے، ہم دوبارہ زندہ ہوں تو ہم نیک اچھے عمل کر کے آ جائیں۔ اور وہ 2 موتیں کون سی ہیں؟ ایک ہے عالم ارواح کی موت، کہ جب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام روحوں کو، تمام ارواح کو جمع کیا، اس کے بعد یہ عہد لے لیا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، اور انبیاء سے عہد لے لیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں، تو اس کے بعد تمام ارواح کو اللہ رب العزت نے موت کی نیند سلا دیا۔ اب ہم یہاں پر آگے جو باقی پیچھے آنے والے ہیں ان کی روحیں آرام کر رہی ہیں، وہ موت کی نیند سو رہے ہیں، اس دنیا میں آئیں گے تو وہ جاگیں گے۔ اور ایک موت یہ ہو گئی، دوسری موت جب ہم عالم دنیا سے رخصت ہوں گے اس کے بعد ہمیں وہ موت آئے گی، اور پھر عالم آخرت میں ہم انشاءاللہ جا کر اٹھیں گے۔ یہ 2 موتیں کا ذکر ہے۔ اور تیسرا، جب جہنمی فریاد کریں گے کہ اللہ ہمیں دوبارہ موت دے دیں، تو اللہ تعالیٰ موت کو لائیں گے اور اس کو ذبح کر دیں گے، موت ختم، عالم آخرت ہے، اس کے بعد نہ موت ہوگی نہ کچھ ہوگا، جو نامہ اعمال ہوگا اسی پر حساب و کتاب ہوگا۔ اب پہلا عالم ارواح کا تذکرہ یہاں پر ہوا، جہاں پر انسان کے جسم کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، صرف انسان کی روح ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان کی روح کو پھونکا اور اس دنیا میں بھیج دیا، اب جو میں نے پہلے شروع میں بات کہی تھی کہ عالم دنیا کا اور عالم ارواح کا آپس میں کیا کوئی تعلق ہے، اور عالم دنیا کا عالم برزخ کے ساتھ جو قبر کی زندگی ہے اس کے ساتھ کیا کوئی تعلق ہے؟ اگر ہم اس نسبت کو، اس تعلق کو، اس منتقل ہونے کے فلسفے کو اگر ہم سمجھ جائیں تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں، جس میں ہم اختلافی مسائل میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب عالم ارواح میں میری اور آپ کی روح وہاں پر موجود تھی، میرا اور آپ کا جسم بنا، ہم اس دنیا میں آ گئے، اب روح تھی عالم ارواح میں ہماری، اس وقت ہمارا تعلق تھا عالم ارواح سے، اب میں اور آپ آگے عالم دنیا میں، اب کیا میرا اور آپ کا تعلق عالم ارواح کے ساتھ باقی رہا؟ نہیں رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا عالم ارواح کے ساتھ جو تعلق تھا وہ روح کی نسبت کے ساتھ تھا، کہ ہماری روح وہاں پر تھی، اسی لیے ہمارا تعلق عالم ارواح کے ساتھ رہا۔ جب ہم عالم ارواح کو چھوڑ کر ہماری روح اس دنیا میں آ گئی تو اس کے بعد ہمارا تعلق عالم ارواح کے ساتھ باقی نہیں رہا۔ اس کی مثال سمجھ لیجئے، کوئی شخص شادی کرتا ہے، ایک نوجوان اپنے خاندان سے باہر کرتا ہے، کسی عورت سے شادی کرتا ہے، اب اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس خاندان کے ساتھ اس نوجوان کا کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن اب رشتہ داری بنی نسبت کی وجہ سے۔ وہ نسبت کیا تھی؟ وہ سبب کی وجہ سے۔ وہ سبب کیا تھا؟ وہ نکاح تھا۔ وہ نکاح کی سبب کی وجہ سے، نکاح کی وجہ سے وہ خاندان بھی اس کا کیا بن گیا؟ رشتہ دار۔ اب جب تک وہ رشتہ قائم رہے گا بیوی کے ساتھ، میاں اور بیوی کا جب تک آپس میں رشتہ قائم رہے گا تب تک بیوی کے خاندان والے بھی اس کے کیا رہیں گے؟ رشتہ دار رہیں گے۔ جاگے ہی نکاح کا سبب جو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد
میاں کا بیوی کے ساتھ تعلق ٹوٹ جاتا ہے، وہ سبب نکاح کا ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اب میاں کا، اس نوجوان کا اپنی بیوی کے ساتھ اور اس کے اہل و عیال کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ بیوی بھی ختم، سسر بھی ختم، ساس بھی ختم، سب کچھ رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب عالم دنیا میں ہم موجود تھے تو وہ عالم ارواح، جب ہماری روح وہاں موجود تھی تو ہم عالم ارواح میں تھے، اب وہاں سے ہم منتقل ہو گئے عالم دنیا میں، اب میرا اور آپ کا عالم ارواح سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ اب آئیے عالم دنیا کی طرف۔ اللہ رب العزت نے عالم دنیا کو ہمارے لیے پیدا کیا، جسم وہاں پر صرف ہماری روح تھی، یہاں پر اللہ نے ہمیں دو چیزیں عطا کی ہیں، ایک ہے ہماری روح اور ایک ہے ہمارا جسم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ عالم دنیا کا فلسفہ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ اس دنیا میں انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرے، اور عالم دنیا یہ چند سال کی گھڑی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، بہتر تو اچھا تو وہ ہے جو آخرت کا جہاں ہے، بہترین وہی ہے اور وہی باقی رہے گا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی عالم ہیں ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے ہیں۔ عالم ارواح پہلا عالم ہے، تمام روحیں وہاں سے نکل کر جب عالم دنیا میں آ جائیں گی عالم ارواح ختم ہو جائے گا۔ عالم ارواح کے بعد عالم دنیا ہے، عالم دنیا سے نکل کر جب ہم عالم برزخ میں قبر میں جائیں گے ہمارا تعلق عالم دنیا سے بھی ختم، عالم بھی ختم۔ جب تمام لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے پھر عالم برزخ سے جب اللہ رب العزت آخرت کے لیے قیامت قائم کریں گے اور تمام لوگوں کو اٹھائیں گے، اس کے بعد عالم برزخ بھی ختم ہو جائے گا، صرف اور صرف عالم آخرت بچے گا جس میں ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ اسی لیے عالم دنیا کا تصور جو ہم یہاں پر گزارتے ہیں تو عالم دنیا میں جو ہم نے عمل کیے ہوں گے اسی کا حساب و کتاب ہوگا۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الزلزال میں یہ فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو شخص اس دنیا میں ذرہ برابر، اتنا چھوٹا سا مٹی کا جو ذرہ ہوتا ہے اس ذرے کے برابر بھی اچھا عمل کرے گا، نیک عمل کرے گا، قیامت کے دن اس ذرے کا بھی اللہ تعالی بدلہ دے گا، اچھا بدلہ دے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو شخص ایک اتنے چھوٹے سے ذرے کے برابر بھی گناہ کرے گا، کسی کے ساتھ بدسلوکی کرے گا، بدنیتی کے ساتھ کام کرے گا، تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس چھوٹے سے ذرے کے برابر کیے ہوئے گناہ کا بھی بدلہ دے گا۔ اور اسی لیے اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ من عمل صالحا فلنفسہ، جو شخص بھی اچھا عمل کرے گا اس کا اپنی ذات کے لیے ہوگا، کسی اور ذات کے لیے نہیں ہوگا۔ ومن ساء فعلیہا، اور جو شخص برا عمل کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو وہ اسی پر ہوگا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، یہ مت سمجھو کہ کل قیامت کے دن ہم یہ بہانہ لگا دیں گے کہ ہمارے باپ دادا یوں کرتے رہے، ہم نے تو فلاں کو دیکھا تھا، ہم نے مولوی صاحب کو یہ دیکھ لیا تھا، مولوی صاحب یہ کام کر رہے تھے تو ہم نے یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ کل قیامت کے دن فرمایا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، ایک کا گناہ تم گناہ کرتے رہے، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہارا بدلہ کسی اور سے لے لیا جائے، تمہارے گناہوں کا بدلہ کسی اور سے لے لیا جائے۔ ہم نے دنیا میں دین تمہارے سامنے کھول کے رکھ دیا تھا، تمہیں ہر ایک چیز بتلا دی تھی، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ الٹا راستہ ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے تمہارے سامنے بیان کر دیے، اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم سیدھی راہ پر چلتے ہو یا غلط راستے پر چلتے ہو۔ قرآن تمہارے لیے گائیڈ کی کتاب موجود ہے، اس سے راہ ہدایت حاصل کرو اور سیدھے راستے پر چلو۔ اب عالم دنیا میں انسان عمل کرتا ہے، اس کے علاوہ انسان کا عالم دنیا میں کوئی مقصد نہیں ہے، اللہ رب العزت کی عبادت کر کے آخرت کو سنوارنا ہے۔ اب انسان عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف چلا گیا ہے، ہر انسان کے لیے موت کا وقت مقرر ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کے لیے، ہر ایک ذات کے لیے جو بھی اس دنیا میں موجود ہے اس نے فنا ہونا ہے، اس کو انسان کو موت آنی ہی آنی ہے، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کتنا ہی باڈی بلڈر کیوں نہ ہو، بڑا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، وزیر اعظم صدر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ غریب ہو، گداگر ہو، ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورۃ المنافقون کی آخری آیت سے پہلے یہ فرما دیا
کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اب جن کی جیب جو ہے نا وہ بھاری بھی ہو جاتی ہے اور ٹائٹ بھی ہو جاتی ہے، ہمارا یہ بڑا مسئلہ ہے، جیب جب بھاری ہو جائے وہ ڈھیلی ہونی چاہیے، لیکن ہماری جیبیں ہو جاتی ہیں ٹائٹ، جس کی وجہ سے معاشی بحران بھی آتے ہیں، جس کی وجہ سے بے روزگاری بھی بڑھتی ہے، جس کی وجہ سے ہم ٹیکس نہیں دیتے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم، کہ وہ چیزیں جو اللہ رب العزت نے جو تمہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اب جیب تمہاری بھر گئی ہے، اس کو ٹائٹ نہ کرو، اس کو چھپاؤ نہیں، بلکہ ڈھیلی کر کے لوگوں تک پہنچاؤ، تاکہ جو 2 ٹائم کا کھانا نہیں کھا سکتے وہ 2 ٹائم کا کھانا تو کھا سکیں، جو اس سردی میں جرسی نہیں خرید سکتے ان کو جرسی خرید کے دے دو، ٹوپی جرابیں خرید کے دے دو، تاکہ ان کا بھی بھلا ہو سکے۔ اب آگے دیکھیے اللہ رب العزت نے انسان کو تنبیہ کیسے فرمائی ہے، فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، اس سے پہلے تم نے یہ سب کچھ خرچ کرنا ہے، أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ کر گھیر لے۔ جو رزق تمہیں اللہ نے دیا ہے اس سے خرچ کرو، اس کو دو، اور بہترین صدقہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تم سے وہ کوئی چیز مانگے اور تمہیں بھی اسی چیز کی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو بڑا پسند فرماتا ہے کہ تمہیں بھی ضرورت تھی اس چیز کی، تمہارے بھائی کو بھی ضرورت تھی، تم نے خود نے اس کو استعمال کیا بلکہ اپنے بھائی کو صدقہ دے دیا، اللہ کو یہ چیز بڑی پسند ہے۔ تو انسان کو موت جب آ جاتی ہے، موت کے بعد جب انسان اس عالم دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اس کے بعد عالم برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی ہے، اور یہاں پر انسان کو اللہ نے 2 چیزیں انسان کو دی ہیں، ایک روح دی ہے اور ایک جسم دیا ہے۔ اب دنیا میں رخصت ہوتے وقت عالم دنیا کو چھوڑتے ہوئے، خیر آباد کہتے ہوئے، انسان کی روح پہلے نکال لی جاتی ہے، اور روح نکال کر آسمان کی طرف فرشتے لے کر چلے جاتے ہیں۔ اور یہ فرشتے کون سے لے کر جاتے ہیں؟ ہمارے ہاں ایک ہی فرشتہ مشہور ہے کہ وہ ہوئی حضرت اسرائیل آئیں گے تو وہ ہماری روح لے کر جائیں گے۔ اس کا فلسفہ بھی کچھ اور ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے میں موقع ملا، چونکہ یہ موضوع بہت لمبا تھا تو عالم دنیا اور عالم ارواح کا تذکرہ ہوا ہے، عالم برزخ اور عالم آخرت کا تعلق آپس میں، وہ انشاءاللہ بعد میں اگلے جمعے میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ تو اصل میں چیز یہ تھی کہ ہم کہتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہماری روح قبض کریں گے، ایسا نہیں ہے، صرف حضرت اسرائیل نہیں ہے، وہ اور بھی ملائکہ ہیں جو ہماری روح کو قبض کرتے ہیں، وہ قرآن نے الگ ایک آیت میں فلسفہ بیان کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان ہوگا۔ اور دوسری چیز ہماری یہاں پر اہم چیز تھی کہ عالم دنیا اور عالم برزخ کا آپس کا تعلق کیا ہے۔ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو کیا عالم برزخ کا تعلق عالم دنیا کے ساتھ ہے کہ انسان فوت ہو گیا، چلا گیا دنیا سے، عالم دنیا کو چھوڑ کر، اب کیا انسان کا عالم دنیا کے ساتھ باقی کوئی رابطہ رہتا ہے، کوئی تعلق ہوتا ہے؟ کیا اس کا عزیز و اقارب کے ساتھ کوئی رشتہ باقی رہتا ہے؟ اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ ہے یا نہیں؟ ثواب پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ پھر عالم برزخ کے بعد کیا اس کا عالم آخرت کے ساتھ کوئی تعلق ہے، یا عالم آخرت کا تعلق عالم دنیا کے ساتھ کیا یہ تعلق ہے؟ یہ بہت سے سوالات ہیں جو احباب نے بھی پوچھے تھے اور ان کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔